بس ایسی تشکیل تھی کہ وہ مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب نہیں، جمعہ پڑھایا تو جمعے میں ان کا مضمون ہی یہی تھا، ہمیں کیا ضرورت رات کو تہجد پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت رات کو اٹھنے کی، ہمیں کیا ضرورت نماز پڑھنے کی، اولیاء قبروں سے نکل کے رات کو ہمارے لیے تہجد پڑھتے ہیں۔ سنے ہم نے، تشکیل تھی ہماری، ایسی جگہ حضرات نے بھیجا تھا، بس سنتے رہے، بہت کچھ کہا کہ یہ علماء تبلیغ والے اولیاء کو نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے۔ جب ان کا جمعہ ختم ہو گیا میں مصلی کے پیچھے ہی بیٹھا رہا، نماز ختم ہوئی تو سلام پھیر کے جانے لگے، میں نے کہا مولوی صاحب بیٹھ جائیں، آپ نے سنایا، میں نے 1-1.5 گھنٹہ سنا، ابھی میری تعلیم ہے، آپ بھی سن کے جاؤ۔ ایسے کیسے جاؤ گے؟ تم نے ہم کو تو بہت سنا دی، ابھی ہماری بھی سنو۔ تعلیم کسی اور ساتھی کی تھی، میں نے اس کو کہا تعلیم آپ نہیں، میں کروں گا۔ فضائل ذکر کھولا اور اس کو سنایا، سنانے کے بعد میں نے اس سے کہا حضرت جی یہ ہماری کتاب ہے، اس میں سب سے بڑا جو ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب لکھا ہے وہ باب الذکر کا لکھا ہے، سب سے بڑا باب ہی باب الذکر کا ہے، اور آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ تم ذکر نہیں کرتے ہو۔ میں نے کہا آپ کتنی تسبیح پڑھتے ہوں گے؟ چلے ابھی سامنے سامنے بات کریں گے، پیچھے پیچھے نہیں، ہم سامنے والے لوگ ہیں، پیچھے نہیں، سامنے بات کریں۔ کتنا ذکر کرتے ہو آپ؟ اللہ کے نبی پہ روزانہ کتنا درود پڑھتے ہو؟ فیصلہ کرو، ہم آپ کو بتائیں گے ہم کتنا پڑھتے ہیں۔ ہمارا تو کوئی ساتھی بغیر ذکر کے چلتا نہیں ہے، نہ صبح نہ شام۔ کہاں کی دنیا میں بیٹھے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم اولیاء کو نہیں مانتے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہمارے لیے کافی نہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم۔ پھر جب میں نے اولیاء کے قصے سنائے تو وہ ایسے ہکا بکا مجھے دیکھتا رہا، یہ کیا سنا رہا ہے؟ نہیں، ہمارے نبی کو جب حکم ہے کہ آپ دنیا سے جاتے جاتے بھی اللہ کا ذکر عبادت کریں گے، دنیا میں کوئی آدمی عبادت سے مستغنی نہیں ہے، تو اس وقت کہنے لگے کہ تو شیطان ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کو معاف نہیں تھا، آل اولاد کو معاف نہیں تھا، ہمیں کیسے معاف؟ تو اس نے اب دوسرا پھینترا تبدیل کیا شیطان نے، کہنے لگا تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ کہنے لگے علم میں نہیں، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا، یہ پھینترے ہیں، تیرے علم نے، تیرے ذکر نے تجھے بچا لیا۔ اللہ کی قسم کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں سوائے اللہ کے، بس۔ اس لیے بڑی سخت چیزیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ لوگ کی برکت سے یاد آ گئی، ذہن میں بھی نہیں تھی یہ حدیث کہ موت کے وقت باپ کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بھائی کی صورت میں شیطان سامنے آ کر کہتا ہے کلمہ چھوڑ دے۔ حدیث ہے میرے نبی کا، ارشاد ہے، اور جنت جہنم دکھاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا، یوں کہتا ہے دیکھ کلمہ چھوڑے گا ادھر جنت میں جائے گا، کلمہ کو پڑھ لیا تو یہ جہنم میں جائے گا۔ باپ کی صورت میں آ کر، ماں کی صورت میں آ کر، بہن کی صورت میں آ کر، بھائی کی صورت میں آ کر سامنے بیٹھ کر اور کہہ رہا ہوتا ہے کلمہ چھوڑ، کلمہ چھوڑ۔ ہم تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں، ابا جائیداد کا کیا ہوگا، ابا تیری دکان کا کیا ہوگا، ابا کاروبار کا۔ ارے اس کی موت کی کیفیت دیکھو کس حالت میں ہے، ہمیں یہی فکریں پڑی ہوتی ہیں، اس کے آگے ادھر رو رہے ہیں ادھر رو رہے ہیں۔ ارے اللہ کے نبی کے ارشادات سمجھو، کتنا سخت دن ہے جب باپ کی صورت میں سامنے آ کر کلمہ چھوڑ کر عیسائیت پر مر جا، کیا ہوگا؟ اللہ بچاتا ہے، بس اللہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے جو وسوسے تمہارے دلوں میں شیطان ڈال رہا ہے اس کو اللہ ہی نکالتا ہے، نہ نکالے اللہ کی قسم ہم کفر میں چلے جائیں۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، سب اس کا فضل ہے بس، ورنہ نماز میں آ سکتا ہوں مسجد، میرا رب نہ چاہے کتنے وسوسے ڈالتا ہے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے دھیان ادھر ادھر، معاف کرنا بس وہ ایک لطیفہ یاد آیا، اجازت ہو تو عرض کر دوں۔ امام صاحب بھول گئے، تیسری رکعت کے تحیات میں بیٹھ گئے، سلام پھیر دیا، شور ہو گیا، 4 ہوئیں، 3 ہوئیں، 4 ہوئیں، 3 ہوئیں۔ ایک تھا، میں نام نہیں لیتا، قوم کبھی نہیں لیتا، وہ مشہور ان کی طرف ہے، اللہ حفاظت فرمائے، بری چیز ہے۔ وہ کھڑا ہوا کہنے لگا امام صاحب 3 رکعتیں ہوئی، 4 نہیں۔ وہ کیسے کا قسم کھا رہا ہوں کہ میری 4 دکانیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، 3 کا ہوا 1 کرے گیا۔ یہ ہماری نماز ہے، یہ ہماری نماز ہے۔ کہاں چھوڑے گا شیطان؟
اللہ کے بندو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کی نماز تھی، کھڑے ہوتے تھے اللہ کی قسم سب بھول جاتے تھے، اللہ یاد رہتا تھا۔ ہماری نماز ہے کہ ہمیں بھولی ہوئی چیز نماز میں یاد آتی ہے، کہیں پیسے بھول گیا یاد نہیں آ رہا ہے، نماز میں آیا وہ یاد آ جاتے ہیں، اس کو دیے تھے ہائے چابی بھول گیا، کدھر رکھی پتہ نہیں، مسجد آیا، چلو نماز تو پڑھیں، نماز میں یاد آتا ہے چابی وہاں پڑی ہے۔ ہائے کیا ہمارا حال ہے، اللہ کی قسم۔ یہ ہمارے حضرات کو اللہ جزائے خیر دے، ہم تو ابھی پہلا نمبر بھی نہ سیکھے۔ یہ تو کہتے تھے سیکھ تڑ ہیں، کہاں اپنے آپ کو ہوا میں مت اڑاؤ، میں کامل ہو گیا، میں بڑا ہو گیا، ارے ابھی تو لا الہ الا اللہ بھی نہ سیکھا۔ یہی تو کہتے تھے حاجی صاحب، اچھا تم باقی نمبر بھی بیان کرتے ہو، ہم تو ابھی تک ایک بھی نہ سیکھ پائے۔ حالانکہ اللہ کی قسم عروجوں پر لوگ تھے، عروجوں پر۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ پتہ چلے، جان لے کون؟ اللہ، جن کو اس نے علم دیا ہے، أَنَّهُ الْحَقِّ، کہ یہ سب حق ہے، بس فَيُؤْمِنُوا بِهِ، جب حق ہے تو یہ اس ذات پر اور اس قرآن پر ایمان لائیں۔ ہاں جب ایمان لے آئیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے دلوں میں مرض ہوگا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، بیمار ہے نا، بیمار آدمی کہاں، منافق ہے وہ کہاں ایمان لائے گا؟ اور یہ ایمان والا ہے جب اس نے پہچان لیا حق، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اس پر ایمان لائے گا۔ دونوں میں فرق ہے، دو پارٹیشن، دو تقسیمیں ہو جاتی ہیں۔ دوسرا کیا ہوگا؟ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پھر اللہ ان کے دلوں کو اس کی طرف جھکا دے گا، پھر یہ قرآن کی طرف جھک جائے گا، پھر یہ اللہ کے ذکر کی طرف جھک جائے گا، پھر یہ نماز کی طرف جھک جائے گا، پھر اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جائے گا۔ یہ عورتیں بھی جھکیں گی، مرد بھی جھکیں گے، بڑے سے بڑا حال آئے گا تب بھی اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ پھر یہ نہیں کہیں گے شادی ہے تو اللہ کی نہیں ماننی، اپنی مرضی کرنی ہے، میت ہے تو اپنی مرضی کرنی ہے، نہیں، جب یہ ایمان والا ہے، قرآن والا ہے، قرآن نے اس میں نور پیدا کر دیا، اب یہ راستے پر آ گیا، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اس کے دل جھک جائیں گے، پھر یہ بڑے سے بڑے حال میں بھی صبر کرے گا۔ جیسے صحابہ کی عورتوں نے، میں نے رمضان میں سنایا تھا نا، حضرت حمزہ کے بدن کے ٹکڑے کر دیے تھے، حضرت صفیہ آئی تھیں، ایک کفن چادر لے کر آئی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے روکا، صحابی قریب آئے، یہ دوڑتی ہوں آ رہی تھی کہ بھائی کو دیکھو، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ بدن کے ٹکڑے کر دیے، تو صحابی نے تو انہوں نے مکہ مارا، ادھر گرا دیا، پھر دوڑی، نبی نے فرمایا روکو، صحابی نے کہا رک جاؤ، نہ رکی، جملہ نکلا اللہ کے نبی نے منع کیا، اللہ کی قسم، وہیں پاؤں ایسے رکے کہ ایک قدم بھی آگے نہ اٹھایا، صرف نبی کا نام سنا، بس اللہ کے نبی نے دیکھنے سے منع کیا ہے، وہیں رک گئی، بھائی تھا پھر بھی رک گئی، نہیں، دو جہاں کے سردار نے منع کر دیا، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ کہہ رہا نہ کرو، پھر بھی کہتی ہیں شادی میں تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، میت تو روتے ہوئے اچھی لگتی ہے، شادی تو گانوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے، یہ آج کا ماحول بن گیا، کیوں؟ یہ سب چیزیں بھول گیا، نہیں، جہاں نبی کی بات آ گئی وہیں رک گئی، بس ختم، خاموش کھڑی ہو گئی، پھر کہنے لگی مجھے میرے بھائی کا بتایا گیا ہے، میں اس پر صبر کروں گی، یہ میں چادر لائی ہوں، میرے بھائی کو دے دینا حضرت حمزہ۔ تو میرے نبی کو جب بتایا گیا تو آپ نے دیکھا بڑی استقامت والی ہیں، تب آپ نے فرمایا اجازت دے دو، آ کر جو بھائی کو دیکھا تو ٹکڑے ہی ٹکڑے تھے، اللہ اکبر، ایمان والی تو عورتیں ایسے ہوتی ہیں، اللہ کرے ہمارا ماحول ایسا بنے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، ہم اللہ رسول کو سامنے رکھیں، اس پر ایمان لائیں اور اس پر ہم جھک جائیں، بس ہمارے دل جھک جائیں، کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں نے اللہ رسول کو دیکھ کر زندگی گزارنی، بس۔ آگے اللہ کہہ رہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہوں، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بھی اللہ ہی دے رہا ہے، اس کا راستہ وہی ہمیں بچا رہا ہے اور بس چلا رہا ہے، اگر اس کا فضل نہ ہو تو ایک منٹ نہیں لگتا گمراہ ہونے میں، ایک منٹ نہیں لگتا راستے سے ہٹنے میں۔ ہم نے بہت
ساری چیزیں بس ابھی یاد آ رہی ہیں. رائے منڈ کے حضرات سے سنا کہ جو رائے منڈ کے ممبروں پر ہوتے تھے پھر ان کو رائے منڈ کے دروازے کے اندر قدم رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. مسجدوں میں آنے والوں کو ایسے دور کیا اللہ نے کہ پھر ان کو سجدوں کی توفیق بھی نہ ملی. اللہ کی قسم بیت اللہ مجھے شاید 2006 تھا، پہلا عمرہ تھا. ہم جس ہوٹل میں تھے تو جاتے تھے حرم نماز کے لیے، تو کاؤنٹر پہ ایک لڑکا تھا، آتے جاتے ہم اس کو دیکھتے تھے. تو تبلیغ تو ہمارے رگ ریشے میں گھسی ہوئی ہے نا، تو نکل ہی نہیں سکتی ہے. تو اس کو میں دیکھتا تھا، میں نے کہا یار کیا کروں اس کے ساتھ، کچھ بات تو کروں، یہ نماز وغیرہ حدود حرم بیت اللہ. اس سے بات چیت کی کہ یار ہم جاتے ہیں نماز کے لیے، تو بھی کاؤنٹر کو کیا ہے، یہاں تو کوئی چیز چوری بھی نہیں ہوتی، چلا جا نماز پڑھنے کے لیے، کیوں نہیں جاتا؟ حرم کی فضیلت. کہنے لگا میرے 14 سال ہو گئے، میں نے آج تک اس دروازے سے اندر قدم بھی نہیں رکھا ہے. اللہ کی قسم یہ اللہ کا فضل ہے. وہ جنگلوں سے اٹھا کر لاتا ہے، سجدے کرواتا ہے، اپنا گھر دکھاتا ہے. نہ دکھائے تو بیت اللہ کے قریب رہ کر بھی کیا اس پر نہیں سوچتے؟ نبی کی ذات کو سامنے دیکھ کر ابو جہل ایمان نہیں لایا، فرشتوں کو اتر کر دیکھا، نبی کو دیکھا، ایمان نہ لایا. ہم کہاں ہیں؟ یہ عورتیں کہاں ہیں؟ ہدایت اللہ ہے، بس وہی دے رہا ہے. اللہ کی قسم سیدھے راستے پر چلو، اللہ تمہیں بچاتا رہے گا. ورنہ تھوڑے سے بھی ادھر ہو گئے ایسے ہٹائے گا، اسے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے. غنی ذات ہے، ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ غنی ذات ہے، ہمیں ضرورت ہے اسے نہیں، مجھے ضرورت ہے اسے نہیں. اللہ سے ہر وقت مانگتے رہنا، اللہ استقامت دے، سیدھے راستے پر چلا، وساوس سے محفوظ رکھ، شیطانوں کے وسوسوں بھی، انسانوں کے وسوسوں سے بھی سیدھے راستے پر چلاتا رہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے. باقی آیات انشاءاللہ آئندہ درس میں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے رحیم اللہ، کریم اللہ، اصل دشمن تو شیطان ہے جو گمراہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور کچھ انسانی صورت میں بھی ہوتے ہیں. اللہ دونوں سے ہماری حفاظت فرما، دونوں سے ہماری حفاظت فرما. تو نے ایمان کی دولت دی ہے، اب اس ایمان سے محروم نہ فرما. تو نے قرآن کی دولت دی ہے، قرآن سے محروم نہ فرما. سجدوں کی توفیق دی ہے، سجدوں سے محروم نہ فرما. سیدھا راستہ تو نے دیا ہے، گمراہی کے راستوں سے حفاظت فرما. راستہ بھٹکنے میں وقت نہیں لگتا. اللہ بڑے بڑے تھے جو بڑے بڑے تھے، وہ راستوں سے بھٹکے تو تو نے ان کو ایسا بھٹکایا کہ پھر واپس نہ آ سکے. اللہ ہم تیری معیت میں، تیری حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، ہم سب کی حفاظت فرما. خاص کر موت کے وقت جب شیطان سامنے آ کر، وسوسہ نہیں سامنے آ کر کہتا ہے ایمان کو چھوڑ دے، اللہ اس وقت ہماری مدد فرما، اس وقت حفاظت فرما. ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما. اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، پریشان حالوں کے حال پر رحم فرما. صحیح معنوں میں قرآن سمجھنے کی، قرآن سمجھانے کی، پھر قرآن پر عمل کی توفیق نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.